اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام حاکم نہیں ہیں پاکستان کے، بلکہ جو ججز ہیں یا چند ججز جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ سو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر بہرحال سپریم کورٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ اس کی نظر ثانی کے لیے بھی جائیں گے اور اس گفتگو پہ بھی جائیں گے۔ اب دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک عمومی نو کانفیڈنس موشن ہو تو اس کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اب تک جو مٹیریل ہے جو وفاقی حکومت کے سامنے موجود ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس موو آئی ہے یہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت لائی گئی ہے۔ اس کی پشت کے اوپر چند بڑے مافیاز ہیں، ممالک ہیں، اور جس طرح سے اس کو پاکستان کے عوام تک پہنچایا گیا ہے وہ سارے کا سارا جو سیریز ہے، وہ شہادتیں جو ہمارے پاس ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹینٹڈ ہے۔ لہٰذا آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو وہ ریکارڈ جو اس وقت وفاقی حکومت کے پاس ہے، اوریجنل سائفر جو ہے وہ اس کو دیے بغیر جو اوریجنل ریکارڈز ہیں سارے وہ تمام جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں۔ جو شہادتیں ہیں اب تک اس نو کانفیڈنس کی وہ ان کے سامنے رکھی جائیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ نو کانفیڈنس موو میں جانا چاہتا ہے تو پھر پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں کون کدھر کھڑا ہے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا تھا ہندوستان کے اوپر تو اگر یہاں پہ میر جعفر اس کے ساتھ نہ ملتے تو کبھی یہ ہندوستان محکوم نہ ہوتا۔ اگر آج پاکستان کے عوام نے اپنی آزادی کی حفاظت نہ کی تو پاکستان دوبارہ ایک بہت بڑی غلامی میں جانے کو چلا جائے گا، اور ہمیں اپنی جدوجہد 23 مارچ 1940 سے دوبارہ شروع کرنی پڑے گی۔ ایک امپورٹڈ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہمارے اوپر مسلط ہوگی جس کی باغیں کہیں اور سے ہل رہی ہوں گی۔ پاکستان اپنے فیصلے خود نہیں کر پائے گا، تمام ہماری آزادی جو ہے وہ سلب ہو جائے گی، ہم ایک محکوم قوم بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے یہ جو ایک عالمی سازش ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کی سربراہی میں یہ کمیشن تشکیل دیا ہے، جس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے پیچھے چھپے کریکٹرز کو، ان کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرے اور وہ قوم کے سامنے لائے جائیں۔ جو ٹی او آرز رکھے گئے ہیں کمیشن کے، ان کے مطابق یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو کمیونیکے ہے، یہ جو مراسلہ ہے، یہ اس کی جیسے لیڈر آف اپوزیشن نے جب کہہ دیا کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا پتہ ہو کہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، یہ موجود ہے یا نہیں موجود۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر یہ مراسلہ موجود ہے تو اس کے اندر جو دھمکی ہے حکومت بدلنے کی، یعنی رجیم چینج کی جو دھمکی ہے وہ موجود ہے یا نہیں موجود۔ پھر تیسرا اس کے اندر جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لوکل ہینڈلرز کون تھے۔ یہ جو سازش ہوئی حکومت کے خلاف، اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہینڈلرز کون سے استعمال ہوئے۔ ظاہر ہے جو ہیں یا پاکستان کے ایم این ایز جو ہیں وہ تو سازش میں شریک نہیں ہیں، مخصوص لوگ ہیں جن کو معلوم تھا کہ یہ سازش کہاں بنی، کیسے بنی، کہاں سے اس کو لایا گیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ 8 سے زیادہ جو منحرفین ہیں، اور باقی بھی جو 8 کو براہ راست اور باقیوں کو انڈائریکٹلی اپروچ کیا گیا نو کانفیڈنس موو کے لیے باہر کی ایک امبیسی کی طرف سے۔ ان کی ملاقاتوں کے ریکارڈ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس موجود ہے۔ یہ کمیشن جائزہ لے کہ یہ لوگ
جو ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریکارڈ کے مطابق ان لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی، انہوں نے ان سے کیا گفتگو کی، انہوں نے ان سے کیا کمٹمنٹس کی، اور بالآخر یہ جو منصوبہ جس طریقے سے آگے بڑھا یہ کیسے آگے بڑھا، یہ وہ تفصیلات ہیں جس کا جائزہ یہ کمیشن لے گا، اور اس کمیشن کو 90 دن دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم جو اس کمیشن کے ذمے اختیار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمیشن اپنی تحقیقاتی ٹیمیں کانسٹیٹیوٹ کر سکے گا، تحقیقاتی ٹیمیں بنا سکے گا جو کہ اسپیسیفک معاملات کے اوپر ماہرین اس کمیشن کو اپنی معاونت دے سکیں۔ کابینہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کل کے بیان کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ الیکشن 7 مہینے سے پہلے نہیں کرا سکتے۔ سوال یہ ہے اگر وزیر اعظم کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موو نہ آئی ہوتی اور وزیر اعظم یہ فیصلہ کرتے کہ ہمیں الیکشنز میں جانا ہے تو آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، کیا الیکشن کمیشن آ کے اس وقت کہتا کہ ہم کرا نہیں سکتے الیکشن؟ اور خصوصاً جب فیصلہ ریزرو ہوا اور ججز نے کہا کہ ہم افطار کے بعد یہ فیصلہ سنائیں گے، اس دوران ان کا یہ بیان آنا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ تو کابینہ نے آج خصوصاً چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ کے اوپر اور چیف الیکشن کمیشن کے اوپر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کابینہ نے یہ قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو کل کا بیان تھا سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں وفاقی حکومت کی طرف سے ڈی لمیٹیشن یعنی نئے حلقہ بندیوں کے لیے معاونت نہیں ملی، اس کو حقائق کے منافی سمجھا جائے۔ وفاقی حکومت پوری طرح الیکشنز کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے تیار ہے، اور ہم تو 2 سالوں سے مسلسل الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے تیاری کرے، خصوصاً جو EVM مشینز کا معاملہ تھا اور پھر اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ کا معاملہ تھا۔ اور اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اوورسیز ووٹس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، ہم تو مقامی لوگوں کی ووٹیں بھی نہیں کرا سکتے۔ مجھے آپ بتائیے کوئی بھی ملک 7 مہینے بغیر حکومت کے کیسے چل سکتا؟ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ 7-8 مہینوں کے لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان حالات میں ان معاشی حالات کو قابو کر سکتی؟ ہمیں فوراً ایک مستحکم حکومت کی طرف جانا چاہیے، جس طرح کل چیف جسٹس صاحب نے بھی آبزرو کیا۔ اگر پاکستان میں اس وقت مستحکم حکومت نہیں ہوگی تو وہ نہ معاشی فیصلے کر سکے گی، نہ سیاسی فیصلے کر سکے گی، نہ خارجی فیصلے کر سکے گی۔ جہاں تک نو کانفیڈنس موو کا تعلق ہے، ہم سپریم کورٹ کو پھر کہیں گے کہ وہ نظر ثانی کریں، لیکن ہم ہر طرح کے جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں صرف یہ بتا دوں، فی الحال صرف اتنا بتا دوں کہ عمران خان ابھی وزیر اعظم ہیں اور رہیں گے۔ نہیں ہو رہی، ہمیں نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہی؟ سر کل آرڈر آف دی ڈے آ گیا، کل آرڈر آف دی ڈے آ گیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل جو ووٹنگ ہوگی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شواہد بھی ہم رکھیں گے ارکان کے سامنے، تو یہ کل ووٹنگ ہو جائے گی، سپریم کورٹ کا آرڈر اوبے ہوگا؟ یہ مجھے تو نہیں پتا، یہ تو اسپیکر صاحب جو ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کس طرح کی۔ یہ بتائیے گا کہ بظاہر جو نظر آ رہی ہے صورتحال، ایک دن کا حکومت رہ گئی ہے کیونکہ اس وقت اپوزیشن اپنی اکثریت شو کر چکی ہے، صحیح ہے۔ تو ایسے میں کمیشن کی تشکیل اور کابینہ کا اجلاس لانا کیا یہ بہتر نہ ہوتا ہے اخلاقی طور پر کہ چونکہ اب آپ اقلیت میں آ گئے ہیں، صحیح ہے، تو آپ اپوزیشن میں جا کر یہ مطالبہ کرتے اور ان سے کمیشن بنواتے تاکہ یہ سارا معاملہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاق کا سبق جو ہے وہ تو اس اپوزیشن کو دینا چاہیے جنہوں نے لوگوں کو خریدا، جنہوں نے بیرون ملک بیٹھ کے ایک امپورٹڈ لیڈرشپ لانے کی کوشش کی، جنہوں نے پاکستان کے عوام کو، جنہوں نے پاکستان کو ایک سمجھیے کہ ایسی ریاست بنانے کی کوشش کی جو کہ ذہنی طور کے اوپر اور ہر طرح سے ایک ڈپینڈنٹ گورنمنٹ ہو، جو معذور حکومت ہو۔ اور ہم پاکستان کے لوگ اور خود ہی لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہے ہیں ہم تو بیکاری ہیں، جو
जो भिखारियों, जिस लीडर की सोच ही ये हो कि हम भिखारी हैं, उसको मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जाए, और आपका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। काशिफ रफीक आखिरी सवाल। खत्म हो गया। हुकूमत का कल प्लान क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में स्मूथ हो जाएगा जो काशिफ रफीक शाकर, अब बात यह है कि अगर सरप्राइज यही दे दिया, फिर सरप्राइज सुनना ना था। अच्छा, अभी भी सरप्राइज है। जी काशिफ, इस्तीफे मुझे लगता है कि सारे इकट्ठे ही देंगे, अपोजिशन और हम, और इंशाल्लाह वैसे भी हम कहीं नहीं जा रहे। पंजाब में अभी हमने जो हमारे मुनहरफीन हैं उनको नोटिस दे दिए, और कानून के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि चिकने टंगी हुई रह जाएंगी, तो इंशाल्लाह देखते हैं।